بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی کہانی کی ایپیسوڈ نمبر 2 آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری کو سٹیپ بائی سٹیپ جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان ساری ایپیسوڈز کو لازم دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ہسٹری پتہ ہو کہ ہم نے یہ ملک کتنی قربانیوں اور تگدوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ ایپیسوڈ 1 کا ڈسکرپشن میں لنک دے دیا جائے گا، آپ اس کو دیکھیے اور سٹیپ بائی سٹیپ یہ جانیے کہ اس کی ہسٹری کیا تھی۔ کل کوئی ہمیں پوچھے تو ہم بتا سکیں کہ جناب ہم نے یہ ملک راتوں رات حاصل نہیں کیا، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کا خون بہا ہے۔ جہاں پاکستان بنا تو ایک کے بعد ایک مشکلات آ رہی تھی، کبھی کشمیر کا مسئلہ، کبھی UN کچھ آرڈرز جاری کر رہا ہے، پھر قائد اعظم کی بیماری اس میں آ جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 میں جہاں ایک طرف پاکستان میں سر و سامانی کا عالم تھا، وہاں پر جنگ چھڑی ہوئی تھی، ایک کے بعد ایک مشکلات آ رہی تھیں، مالی مشکلات سب سے زیادہ تھیں اور دوسری طرف 70 لاکھ مہاجرین کا ایک اضافی بوجھ بھی پاکستان کے کندھوں پر آن پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے جوانوں کے جذبے جوان تھے اور وہ جوش و جذبے کے ساتھ اس کھنڈر عمارت کو سجانے سنوارنے میں لگے ہوئے تھے۔ انہی دنوں ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی شدید بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن اس بیماری کی حالت میں بھی وہ بحیثیت گورنر جنرل اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اور قائد اعظم مطمئن تھے۔ ان کے اطمینان کا ثبوت ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کرنل الہی بخش سے کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جب آپ پہلی دفعہ زیارت آئے تھے تو میری خواہش تھی کہ میں زندہ رہوں، لیکن اب مجھے اس کی کچھ فکر نہیں کہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں۔ یہ بات بتاتی ہے کہ وہ مطمئن تھے کہ انہوں نے اب ہمیں ایک ملک آزاد کر کے دے دیا ہے۔ اب پاکستان بننے کے بعد ایک اہم اور سب سے پیچیدہ مسئلہ یہ تھا کہ آزادی کے وقت ہمارا کوئی اپنا آئین نہیں تھا، ہمارے کوئی اپنے قانون، کوئی اصول، کوئی رسم و رواج نہیں تھے، لہٰذا وقتی طور پر 1935 کے آئین میں ہی معمولی تبدیلیاں کی گئیں اور اس آئین کو پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ مسلمان اپنے جوش و جذبے کے ساتھ ان مشکلات کا سینہ تان کر مقابلہ کر رہے تھے اور اس عمارت کو سجانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بن جاتا ہے اور ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کن ممالک نے پاکستان کو تسلیم کیا اور کنوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو ایران ایسا ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا اور ہمارا برادر ملک افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور فرانس ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پاکستان کا قومی پرچم سب سے پہلے لہرایا گیا۔ تو یہ ہمیں بتاتے ہیں، ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے ملک نے ہمیں تسلیم کیا اور کون سے ملک نے ہمیں تسلیم نہیں کیا۔ موسٹلی کمپیٹیٹیو ایگزامز جو ہیں ان میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، قائد اعظم کی بیماری تھی جو کہ TB کا شکار ہو چکے تھے، انہیں بیماری کی حالت میں انتہائی خطرناک حالت میں زیارت سے کراچی لایا گیا۔ آپ کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ زیارت بلوچستان کا ایک شہر تھا۔ اب جب قائد اعظم ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو ان کی بیماری سے، تکلیف سے بری حالت تھی، لیکن اس پر ستم یہ کہ گورنر جنرل صاحب آ رہے ہیں لیکن ان کو ایمبولینس میں بغیر کسی ڈاکٹر یا نرس کے بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک اور ستم یہ کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم جس ایمبولینس پر سوار تھے وہ ان کی رہائش گاہ پر پہنچنے سے پہلے رستے میں ہی خراب ہو جاتی ہے اور 1 گھنٹہ وہ ڈرائیور ایمبولینس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔ جب دوسری ایمبولینس منگوائی گئی تو 1 گھنٹہ اس میں لگ گیا اور محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ موجود تھیں جو ایمبولینس میں ان کو پنکھا جھلتی رہیں۔ اس کا سوال آج تک کسی کے پاس نہیں ہے کہ ایک خراب ایمبولینس کو کیوں بھیجا گیا، کیا یہ ایک سازش تھی یا بے سر و سامانی کی وجہ سے ایک کمیونیکیشن گیپ تھا، تاہم اس کا سوال آج تک کہیں نہیں ملتا۔
پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کراچی میں صرف 2 ایمبولینسز تھیں، اس وجہ سے بھی یہ غلطی ہوئی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گورنر جنرل صاحب آ رہے ہیں، اور اس خراب ایمبولینس کا جواب اور لیاقت علی خان صاحب کو کیوں نہیں پتا کہ ہمارے گورنر جنرل صاحب آ رہے ہیں، اس کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ قائد اعظم بری طرح نڈھال تھے اور ان کے ذاتی معالج اور ان کی بہن کے سوا کوئی ان کے پاس آخری وقت میں موجود نہیں تھا۔ جو ان کے آخری الفاظ تھے وہ کچھ یوں تھے: اللہ پاکستان۔ انہوں نے یہ کہا اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ قائد اعظم کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ موجود تھے۔ قائد اعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل مقرر کر دیا گیا۔ اب ہم کل اس کی ایپیسوڈ نمبر 3 انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔